حسین نے نہایت ہی جوش و خیرت سے دیکھا کہ انہیں چمنوں میں جا جہاں نہروں کے کنارے کنارے سونے چاندی کے تخت بچھے ہیں جن پر ریشمی پھولدار کپڑوں کا فرش ہے۔ لوگ پرتکلف اور طلائی گاؤ تکیوں سے پیٹ لگائے دل فریب اور ہوش شبا کم سن لڑکیوں کو پہلوں میں لیے بیٹھے ہیں اور جنت کی بے فکروں سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ خوبصورت خوبصورت افتے روزگار لڑکے کہے تو سامنے دست بدستہ کڑے ہیں اور کہے نہایت ہی نزاکت اور دل فریب حرکتوں سے ساکی گردی کرتے ہیں۔ شراب کے دول چل رہے اور گزرگ کے لیے صدائے یا قدرت کے سکھائے ہوئے طیور پھلدار درخت سے پھل توڑ توڑ کے لاتے ہیں اور ان کے سامنے رکھ کے اڑ جاتے ہیں۔ یہ اقتباس عبدالحلیم شرر کے 1899 میں شائع ہونے والی مشہور زمانہ ناول فردوس برین سے لیا گیا ہے، جس میں وہ حسن بن صبا کے مصنوعی جنت کا ڈرامائی احوال بیان کر رہے ہیں۔ فردوس بری کا شمار اردو کے مقبول ترین ناولوں میں ہوتا ہے۔ یہ آج بھی تعلیمی نصابوں کا حصہ ہے اور قریب ہر اسکول اور کالج کی لائبریری میں مل جاتا ہے۔ مغرب میں بھی اس ناول کو خاصی پذیرائی ملی ہے۔ اس کی انگریزی میں ترجمہ کیا گیا اور 2016 میں یورپ کے کئی مشہور شہروں میں اس ناول پر مبنی تھیٹر ڈرامے دکھائے گئے جنہیں ذوق و شوق سے دکھایا گیا۔ شرر اس میدان میں اکیلے نہیں ہے۔ مشرق و مغرب میں لکھی گئی درجنوں کہانیاں، ناولوں اور افسانوں میں اس مصنوعی جنت کا ذکر ملتا ہے، جس میں نوجوانوں کو نشے میں دھت کروا کے جنت کے ماڈل پر تیار کردہ باغات و محلات میں عیش و عشرت کے ماحول میں رکھا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اصل میں جنت میں پہنچ گئے ہیں، پھر انہیں بے ہوش کر کے باہر لے جایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بڑی شخصیت کو قتل کر دے تو انہیں دوبارہ اسی جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ مشہور ہے کہ ایسی ہی جنت 12ویں صدی میں ایران کے علاقے ردوبار کے قلعہ الموت میں حسین بن صبا نے قائم کی تھی، جہاں وہ نوجوانوں کو ورغلا کر انہیں حکمرانوں، علماء اور دوسرے مخالفین کے قتل کے لیے بیچتے تھے۔ یہ حسن بن صبا کون تھے اور ان سے وابستہ ان حیرت انگیز دیوملائی کہانی میں کس حد تک صداقت ہے؟ ان کا اصل نام حسن صبا تھا اور وہ 1150 کی دہائی میں ایرانی شہر قم میں ایک عرب شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ لڑکپن ہی میں ان کے والد اس زمانے کے علمی گڑھ رہ چلے گئے۔ یہاں نوجوان حسن نے رائج العلوم میں تیزی سے مہارت حاصل کرنا شروع کی۔ اپنی آپ بیٹی سرگزشت سیدنا، جس کے صرف چند ٹکڑے ہی باقی بچے ہیں، میں وہ لکھتے ہیں: 7 برس کی عمر میں مجھے علوم کی مختلف شاخوں سے گہرا لگاؤ تھا اور میں مذہبی رہنما بننا چاہتا تھا۔ 17 سال کی عمر تک میں نے خاصا علم حاصل کر لیا۔ علوم کی یہ شاخیں دنیات کے علاوہ فلکیات، علم ہندسیہ یعنی جیومیٹری، منطق اور ریاضی تھی۔ اسی دوران ان کی ملاقات امیرہ زراب نامی اسماعیلی دائی سے ہوئی، جنہوں نے نوجوان حسن کے زرخیز دماغ کے لیے بارش کا سا کام کیا۔ حسن ان سے اس قدر متاثر ہو کہ وہ اسماعیلی ہو گئے۔ یہاں ہمارا سامنا ایک دلچسپ روایات سے ہوتا ہے جس کا ذکر ایڈورڈ فینٹریجر نے عمر خیام کے روایات کے ترجمے کے دیباچے میں بھی کیا ہے۔ قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حسن صبا مشہور شاعر، ماہر فلکیات اور ریاضی دان عمر خیام اور نظام الملک توسی تینوں اس دور کے مشہور عالم امام موفق کے شاگرد تھے، اور انہوں نے ایک دن مل کر عہد کیا تھا کہ جو کوئی پہلے کسی بڑے عہدے تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کرے گا وہ دوسروں کو نوازے گا۔ ہوا جو کہ نظام الملک طاقتور سلجوقی سلطان الپ ارسلان کے وزیر اعظم بن گئے، اور انہوں نے لڑکپن کے وعدے کو وفا کرتے حسن صبا اور عمر خیام کو بڑے بڑے عہدے دینے کی پیشکش کی۔ البتہ دونوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر انہیں رد کر دیا۔ یہ کہانی ہے تو بڑی مزیدار، لیکن کیا یہ سچائی پر مبنی ہے؟ نظام الملک 1018 میں پیدا ہوئے، جبکہ حسن صبا کا سال پیدائش 1050 کے لگ بھگ ہے، جس کا مطلب ہے کہ نظام حسن سے 32 سال بڑے تھے۔ مزید یہ کہ 1059 میں، یعنی جب حسن کی عمر 9 سال کے قریب ہوگی، نظام الملک صوبہ خراسان کے گورنر بن کر پہلے ہی بڑے عہدے تک پہنچ چکے تھے۔ اس لیے یہ قرین قیاس نہیں ہے کہ وہ رے کہ کسی نوعمر لڑکے کے ہم جماعت ہو اور اس کے ساتھ کسی عہد نامے میں شریک ہو۔ اس زمانے میں مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی جو اسماعیلی تھے۔ قاہرہ کی جامعۃ الازہر انہوں نے قائم کی تھی۔ حسن 1078 میں مختلف ملکوں میں پھرتے پھراتے قاہرہ پہنچ گئے، جہاں ان کے افسانے پہلے ہی سے پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ فاطمہ دربار میں ان کی بڑی آوبھگت ہوئی۔ حسن نے مصر میں 3 سال گزارے، لیکن اس دوران فاطمیوں کے سپہ سالار بدر الجمالی حسن کے مختلف ہو گئے اور انہیں زندان میں ڈال دیا گیا۔ اتفاق سے زندان کا مینار گر پڑا۔ اس واقعے کو حسن کی کرامت سمجھا گیا اور انہیں باعزت رہا کر دیا گیا۔
اس کے بعد حسن نے مصر میں مزید قیام مناسب نہیں سمجھا، وہ ایران لوٹ آئے اور اگلے 9 برس تک مختلف علاقوں میں دعوت و تبلیغ میں مگن رہے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی توجہ رد و دبار کے علاقے دلمان پر مرکوز کرنا شروع کی۔ یہاں انہیں کوائل بریس کے برفانی چوٹیوں میں گہرا ہوا ایک قلعہ نظر آیا جو ان کے مستقبل کے منصوبوں کے لیے نہایت سودمند ثابت ہوا۔ یہ قلعہ الموت تھا۔ قلعہ الموت بظاہر تو لگتا ہے کہ اس قلعہ کا نام موت یعنی مرنے سے متعلق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الموت مقامی زبان کے الفاظ الا اور موت سے نکلا ہے۔ دلمانی زبان میں الا عقاب ہے اور موت فارسی میں اموخت کا مطلب ہے سیکھنا۔ روایت مشہور ہے کہ اس علاقے کا حکمران وہاں شکار کھیل رہا تھا کہ اس سے ایک پہاڑی پر عقاب اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اس سے احساس ہوا کہ اس مقام کا جغرافیائی اس قسم کا ہے کہ اگر یہاں قلعہ بنایا جائے تو وہ ناقابل شکست ثابت ہو سکتا ہے، چنانچہ اس نے یہاں قلعہ تعمیر کروایا اور اس کا نام الموت پڑ گیا، یعنی عقاب کا سکایا ہوا۔ ہلاکو خان کے درباری مورخ عطا ملک جوینی نے، جن کا تفصیلی ذکر آگے چل کر آئے گا، اس قلعہ کا دورہ کیا تھا۔ وہ اپنی کتاب تاریخ جہاں گشہ میں لکھتے ہیں، الموت ایک ایسے پہاڑ پر واقع ہے جس کی شکل گھنٹوں کے بل بیٹھے ہوئے اونٹ کے مانند ہے۔ قلعہ جس چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے اس کے چاروں طرف ڈلوانے ہیں، صرف ایک تنگ راستہ ہے جس کا بڑی آسانی سے دفاع کیا جا سکتا ہے۔ حسن نے قلعہ الموت کے آس پاس کے علاقے میں ڈیرے ڈال دیے۔ ان کا پیغام زور پکڑتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خود قلعے کے اندر ان کے حواریوں کی اتنی اکثریت ہو گئی کہ قلعہ دارالحسن مہدی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ قلعے کا اختیار حسن کے حوالے کر کے وہاں سے رخصت ہو جائے۔ یہ واقعہ سن 1090 عیسوی کا ہے۔ اب حسن الصبا نے مول قلعہ الموت کو اپنا مرکز بنا کر آس پاس کے وسیع علاقے میں اپنا پیغام پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ آس پاس کے کئی قلعے ان کے قبضے میں آ گئے، جن میں سے کچھ کو خریدا گیا، کچھ پر بزور قبضہ کیا گیا، اور کچھ ایسے تھے جس کے لوگوں نے دعوت سے متاثر ہو کر خود اپنے دروازے کھول دیے۔ قصہ مختصر، چند برسوں کے اندر تقریباً تمام رد و بدار اور پڑوسی علاقوں میں حسن کی عملداری قائم ہو گئی۔ ان کے انہماک و ارتکاز کا یہ عالم تھا کہ وہ الموت میں آ جانے کے بعد 35 برس تک قلعے سے باہر نہیں گئے، بلکہ اپنے گھر سے بھی صرف 2 بار ہی باہر نکلے۔ تاریخ دان راشد الدین ہمدانی جامع التاریخ میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنی موت تک اپنے گھر ہی میں رہے، جہاں وہ اپنا وقت مطالعے، دعوت، تحریر کرنے، اپنی عملداری کا نظام منسق چلانے میں گزارتے تھے۔ الموت کے محاصرے کے چند ماہ بعد 16 اکتوبر 1192 کو سلجوق سلطان کے وزیر اعظم اور حسن صبا کے مابین ہم جماعت نظام الملک نہاون ضلع میں سفر کر رہے تھے کہ دلمان کے علاقے کا ایک نوجوان جس نے فقیروں کا بیس بدلا ہوا تھا ان کے قریب پہنچا اور اپنے چغے سے خنجر نکال کر ان پر وار کر دیا۔ رشید الدین ہمدانی کے مطابق حسن صبا کو معلوم ہوا تھا کہ الموت پر سلجوقی کے حملے کے پیچھے دراصل نظام الملک کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے ایک دن اپنے فدائیوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو اس ملک کو نظام الملک توسی کے فتنے سے پاک کر سکے؟ ایک نوجوان بطاہر ارانی نامی نے ہاتھ بلند کیا اور بعد میں جا کر شیخ الجبال کے فرمان پر عمل کر ڈالا، اور اس دوران خود بھی نظام الملک کے محافظوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ حسن صبا کی مہم کا پہلا خودکش حملہ تھا۔ ظاہر ہے کہ سیاسی قتل حسن کی ایجاد نہیں تھا کہ یہ عمل اتنا ہی پرانا ہے جتنی انسانی تاریخ، لیکن جس منظم طریقے سے اور جس وسیع پیمانے پر حسن نے اس سے بطور اعلیٰ استعمال کیا، اس کی وجہ اس کا نام اس سے منسلک ہو کر رہ گیا ہے۔ قلعہ الموت میں حسن صبا کی زندگی کا یہی وہ دور ہے جو بعد میں آنے والی صدیوں میں اساطیری حیثیت اختیار کر گیا۔ انہیں عام طور پر شیخ الجبال یعنی اولڈ مین آف دا ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ انہوں نے اس قلعے میں ایک مصنوعی جنت قائم کر رکھی تھی جس کی ایک جھلک نوجوانوں کو دکھا کر انہیں سلاطین، وزراء، مذہبی رہنما اور دوسری سرکردہ شخصیات کے قتل کے لیے آمادہ کیا جاتا تھا۔ مخالفین کی نظر میں یہ لوگ دہشت گرد تھے، لیکن خود حسن الصبا اور ان کے حامیوں کے نزدیک یہ فدائی تھے جنہیں مقصد کے حصول کی خاطر جانیں قربان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ قلعہ الموت میں ایسے تمام فدائیوں کے نام ایک قسم کے رول آف آنر میں داخل کیے جاتے تھے اور انہیں شہید کا درجہ دیا جاتا تھا۔ مارکو پولو مزید لکھتے ہیں کہ 12 سے 20 برس عمر کے نوجوانوں کو نشہ پلا کر اس باغ میں لایا جاتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد جب انہیں بے ہوش کر کے اس فردوس بری سے نکالا جاتا تو وہ اپنی زندگی کے پرواہ کیے بغیر کسی کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ مارکو پولو کا سفر نامہ اپنے دور کا بیسٹ سیلر ثابت ہوا اور اس کی وساست سے یہ کہانیاں یورپ بھر میں پھیل گئی جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں دہرائی جاتی ہے۔
اس دوران کسی نے یہ نہیں سوچا کہ مارکو پولو جب 1272 میں چین جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تب حسن الصباح کو فوت ہوئے تقریباً 1.5 صدی اور منگولوں کے ہاتھوں قلعہ الموت کو تباہ ہوئے 15 برس گزر چکے تھے۔ شیخ الجبال کے بارے میں کئی اور کہانیاں، روایتیں اور افسانے بھی گردش میں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دن کسی ملک کا سفر الموت آیا ہوا تھا اور اس نے اپنے حکمران کے کیل کاٹنے سے لیس فوج کی ہیبت کے بارے میں ڈینگے مارنا شروع کر دی۔ حسن الصباح نے کہا کہ چیرو میں تمہیں دکھاتا ہو کہ اصل سپاہی کیا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت سفیر کو قلعے کی چھت پر لے گئے اور وہاں تعینات 2 محافظوں میں سے ایک سے کہا کہ چھت سے کود جاؤ، اور دوسرے کو حکم دیا اپنا خنجر نکال کر اپنے دل میں پیوست کر دو۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک محافظ بلا چور چراغ قلعے کے بلند فصیل سے کود گیا اور دوسرے نے خنجر اپنے سینے میں گھوم دیا تو سفیر پر وہی ہیبت طاری ہو گئی جو اس نے اپنی زبردست فوج کے ذکر سے حسن پر طاری کرنا ہی چاہی تھی۔ اہم جماعت والی روایت کو نظر انداز بھی کر دے تو تب بھی حسن الصباح اور مور خیام میں کئی چیزیں مشترک ہیں۔ دونوں ایران میں ایک ہی عشرے میں پیدا ہوئے، انہیں لگ بھگ ایک جیسی عمر بھی پائے اور دونوں نے کچھ عرصہ اصفہان میں گزارا۔ اس لیے یہ مزیدار امکان بہرحال موجود ہے کہ دونوں کی ملاقات رہی ہو۔ آخر کو ان کے لیے کئی علمی مسائل اور دلچسپیاں ایک جیسی ہے، لیکن ان سے بھی گہری ایک اور مماثلت ہے۔ حسن الصباح جو دینی عالم اور فوجی کمانڈر تھے، رہتی دنیا تک ایک ایسی مصنوعی جنت کے خالق کی حیثیت سے جانے جائیں گے جہاں شراب کی نہریں بہتی تھی اور شباب ہو ہر سو جلوہ افروز ہوتا تھا۔ دوسری طرف عمر خیام جو دراصل ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھے، انہیں شراب و شباب اور باغات سے متعلق ایسی روایات کا خالق سمجھا جائے گا جو انہوں نے نہیں لکھی۔ ایرانی محقق صادق ہدایت کی تحقیق کے مطابق خیام سے منسوب سینکڑوں روابیوں میں سے صرف 8 یا 10 ایسی ہے جن کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ خیام کے قلم سے نکلی ہے، باقی اللہ خیر سے اللہ۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں ہم عصروں کے سر ایک ایک جنت توپ دی گئی جس کا ان دونوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ نوٹ: یہ تحریر تقریباً 13 جون 2018 کو پہلے بھی شائع کی گئی تھی ٹیکسٹ کے فارم میں، جو کہ میں آپ کو ویڈیو کے فارمیٹ میں شائع کر رہا ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میرے گھنٹے کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ہی مل سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔